دوستو، فخر الدین پاشا یہ وہ صحرائی چیتا تھا جو مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے 72 دن تک عرب باغیوں، برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ لڑتا رہا۔ یہ خلافت عثمانیہ کا وہ بہادر جرنیل تھا جو اکیلا تنہا عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادی افواج کے ساتھ 72 دن تک لڑتا رہا، اور جسے بعد میں برطانیہ نے اس کی بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر اسے صحرائی چیتے کا لقب دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب برطانیہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں ہر جگہ شکست کھاتا جا رہا تھا تو برطانیہ نے ایک منظم منصوبے کے تحت شریف مکہ حسین بن علی جو حجاز کا گورنر تھا اس کو اپنے ساتھ اس لالچ پر ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ شریف مکہ نے اس لالچ میں آ کر خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ منورہ جیسی پاک سرزمین کی طرف بڑھا۔ اس جنگ میں برطانیہ اور فرانسیسی فوج نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ انہوں نے 1916 کو مدینہ کا پہلا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ 1919 تک جاری رہا، کیونکہ ان کو یہاں کے عثمانی مجاہدوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخری پاشا یا عمر فخر الدین پاشا کے پاس تھا۔ یہ شخص نہایت دلیر تھا اور مدینہ منورہ کے باسی اس کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ عربوں کی اس غداری کی وجہ سے عثمانیوں کو بہت بڑا دھچکا لگا اور برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے عثمانی علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت شریف مکہ اور اس کے بیٹے علی فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین بھی ہتھیار ڈال دے گا، لیکن فخر الدین نے ہتھیار نہیں ڈالے اور مسلسل لڑتا رہا۔ دوستو، محاصرے کے دوران مدینہ شہر کو سامان رسد پہنچانے والی ٹرین کو انگریز پہلے ہی نکارہ بنا چکے تھے۔ اس وجہ سے فخر الدین کو باہر سے کوئی امداد نہیں مل رہی تھی۔ اس محاصرے کے دوران مدینہ پر 130 بار حملہ کیا گیا اور 30 اپریل 1918 کو مدینہ کی پاک سرزمین پر 300 بم برسائے گئے اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں، مگر فخر الدین اور اس کی فوج نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فخر الدین کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ایک دفعہ اس جنگ کے دوران فخر الدین پاشا جمعے کی نماز کے لیے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے تو آدھے رستے میں ہی رک گئے اور اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف کر کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے غازیوں اور مجاہدین کے ساتھ ولولہ انگیز خطاب کیا: اے مسلمانوں، میں تم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں۔ اس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔ ترک افواج کے بہادر افسروں، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کر کریں گے۔ اس کے بعد اگست 1918 کو جب اسے شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو تو اس نے ان الفاظ میں جواب دیا: فخری پاشا کی طرف سے جو عثمانی افواج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر کا محافظ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا غلام ہے، اس اللہ کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خود کو انگریز کے متحد کیا؟ جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا، اس خیال میں کہ کس طرح مدینے کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے میں نے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان پر اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ احساس دلانے والے انداز میں کہا: میرے
ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدم تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیا اور ان کے روزے کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں ہوں جو میرے سپہ سالار اعلیٰ ہیں۔ میں مدینہ کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کی حدود کا دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ دوستو، اس کے بعد 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے اور مزید جنگ میں فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیے، لہٰذا تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ لیکن فخری پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسا کرنے پر عثمانیہ نے اسے عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل لڑتے رہے۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے باوجود بھی یہ صحرائی چیتا 72 دنوں تک عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ لڑتا رہا اور مدینہ کی حفاظت کرتا رہا۔ آخرکار اس کے کچھ اپنے ہی غدار ساتھیوں نے آ کر خود اس کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 روز تک لوٹ مار کرتے رہے۔ فخر الدین نے مالٹا میں 2 سال قید کے گزارے اور 1921 کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترک افواج میں شامل ہو گئے اور یونان اور فرانسیسیوں کے خلاف جنگیں لڑیں اور اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر بھی رہے۔ اس کے بعد 22 نومبر 1948 کو دل کا دورہ پڑنے پر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی خواہش کے مطابق ان کو استنبول میں دفن کیا گیا۔ اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر فخر الدین پاشا کی طرح ہمارے دلوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے۔